دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں پاکستان کی نہیں، پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر دور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ آپ کو پتہ ہے، خبروں سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کہ امریکہ میں بڑے وسیع پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے، جلوس اور پروٹیسٹ اور لا انفورسمنٹ کے ساتھ باقاعدہ جو ڈیمانسٹریٹرز ہیں، جو جلوس نکالنے والے ہیں، احتجاج کرنے والے ہیں، ان کا باقاعدہ تصادم ہو رہا ہے اور اس میں بعض ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ آغاز آپ ظاہر ہے یہ چیزیں جانتے ہی ہیں کہ منیسوٹا ایک اسٹیٹ ہے جو سمجھ لیں کہ کینیڈا کے ساتھ جو اسٹیٹس ملتی ہیں ان میں سے ایک ہے، اور وہاں کے ایک مین شہر منیاپولس، جو اگرچہ ان کا کیپٹل نہیں ہے لیکن بالکل کیپٹل کے ساتھ ہے، یعنی ٹوین سٹیز جس طرح ہمارے راولپنڈی اسلام آباد۔ تو بہرحال وہاں پر ایک کسی سٹور سے جو ان کی ایمرجنسی سروس ہے 911 جس کو میں کہوں گا، یا 911 کہوں گا تو جس طرح ہماری وہ ہے نا، کوئی میرا خیال ہے 1122 کیا ہے پنجاب میں، تو یہ بہرحال ان کی سروس ہر اسٹیٹ میں، ہر شہر میں ہے۔ تو 911 پر کسی کا فون آیا، کسی سٹور والے کا، کہ یہاں پر ایک شخص ہے، اس نے یہ کوشش کی ہے $20 کا جعلی نوٹ چلانے کی، اور یہ کال جب یعنی یہ 25 مئی کا واقعہ ہے، کال انہیں ریسیو ہوئی ہے اور اس کے کم و بیش 20 منٹ بعد وہ شخص فوت بھی ہو گیا۔ یعنی اتنا سوئفٹ ایکشن ہے کہ کال آئی ہے کہ یعنی جرم دیکھ لیں کہ $20 کا نوٹ، یعنی یہاں پر اکثر جگہوں پر کوششیں ہوتی ہیں، یہ کوئی ایکسیپشنل یا ایکسٹرا بات نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ روٹین ہے۔ چھوٹے موٹے سٹوروں پر، بعض بڑے سٹوروں پر بھی $20 جو ہیں اس کی جیلی، یا $5 یا $10 چلانے کی، یا ایون $100 کی بھی کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کو قتل کر دیا جاتا۔ تو بہرحال 911 پر جب کال گئی اور انہوں نے بڑی تیزی سے ایکٹ کیا، وہ تیزی اسی لیے ہوتی ہے کہ اکثر جگہوں پر پہلے ہی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس وغیرہ موجود ہوتی ہے، کہیں گشت کر رہی ہے، تو اس جو جائے وقوع ہے جہاں پر یہ کوئی رسک، کوئی خطرہ ہے، وہ اتفاقاً اس کے قریب ہوں تو 1 منٹ میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو 20 منٹ پورا ٹائم لگا ہے کہ وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، کہ وہاں پر گئے ہیں، بندے کو پکڑا ہے، اور اس کا نام جارج فلوئڈ، اور جو پولیس والا تھا اس کا نام ہے ڈیرک چاوین۔ اگرچہ وہ 4 پولیس والے تھے موقع پر، لیکن وہ شخص ہے جس نے اس کو پن ڈاؤن کیا، یعنی زمین پر پٹھا، اس کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھا اور پوری طاقت سے اس کو دبا لیا۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے، شاید یہی ہوگا کہ یہ مزاحمت نہ کرے یا اٹھ نہ سکے، لیکن اس نے اتنی طاقت لگائی اور اتنی دیر دبائے رکھا، کم و بیش یعنی ٹو بی ایگزیکٹ یہ ہے کہ 8 منٹ اور 46 سیکنڈ، جس میں سے آخری 2 منٹ جو ہیں کم و بیش، وہ اس وقت وہ بندہ فوت ہو چکا تھا، تو پھر بھی اس نے دبائے رکھا۔ اس چیز کو ایک تو وہ جو سٹور تھا وہاں سے بھی ریکارڈنگ ہوئی، جو پہلے مومنٹس ہیں، لیکن یہ سارا جو اس کی گردن پر اس نے پریشر رکھا اور اس کے مرنے تک کی ویڈیو جو ہے وہ کسی بائی اسٹینڈر نے، ویسے جو لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں آج کل ہر جیب میں، ہر ہاتھ میں کیمرے ہیں، تو کسی نے ریکارڈ کیا اور پھر اس طرح وہ وائرل ہوئی ہے، اور پھر ڈیمونسٹریشن شروع ہوئے ہیں، وہاں سے ڈیمونسٹریشن شروع ہوئے ہیں، اور بالآخر یہاں تک بات پہنچی ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین ملک کا طاقتور ترین عہدیدار، جو چٹے گھر کا رہائشی ہے اور بڑا رکھا بولتا ہے
جی بڑا بلنٹ ہے جب باتیں کرتا ہے، اور یعنی کوئی سٹلٹیز یا ریفائنمنٹ اس کی باتوں میں نہیں ہوتی، تو وہ بڑی حد تک نسلیت یا نسلی عصبیت اس طرح کے جیسچر دیتا ہے۔ تو بہرحال وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسے بالآخر اپنے، پنجابی میں کہوں تو کھڈے چھپنا پیا جی، یعنی صدر امریکہ کو بنکر میں پناہ لینی پڑی، اور کم و بیش 1 گھنٹہ وہاں اسے رکھا گیا۔ اتنی شدت کے مظاہرے ہیں کہ پورے امریکہ کی ساری 50 ریاستوں میں، واشنگٹن ڈی سی سمیت، یعنی جو ان کا کیپٹل ہے وہ کسی ریاست کے ماتحت نہیں ہے جس طرح ہم اپنے اسلام آباد کو کہتے ہیں، تو واشنگٹن ڈی سی سمیت سارے امریکہ میں ساری ریاستوں میں سینکڑوں شہروں میں مظاہرے ہیں، اور اب بھی جاری ہیں۔ اور یہ واقعہ یعنی جب وہ چٹے گھر کے سامنے احتجاج ہوا ہے، یہ ہفتے اور جمعے، یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کا یہ واقعہ ہے کہ اتنی شدت کے مظاہرین تھے وہاں پر، اور مزاحمت کر رہے تھے پولیس والے ان کے خلاف اور وہ ان کے خلاف، اور جو بیریکیڈز وغیرہ رکاوٹیں تھیں ان کو وہ توڑ رہے تھے۔ اور یہ یعنی جس ایوینیو پر واقع ہے چٹا گھر، اس کو کہتے ہیں پینسلوینیا ایوینیو۔ تو پینسلوینیا ایوینیو یا چٹے گھر کی جو یعنی دیواریں ہیں ان سے چند 100 گز کے فاصلے پر ایک پارک ہے لفایٹ، مشکل نام ہے، میں شاید غلط بولوں، بہرحال لفایٹ پارک ہے اس کا نام، لفایٹ کسی بندے کا نام ہے جس کی وجہ سے اس کا نام۔ تو بہرحال اس پارک میں مظاہرین جو ہیں وہ لا انفورسمنٹ سے تصادم کر رہے تھے، اور جو عام طور پر امریکی صدر کی رکھوالی یا حفاظت یا سلامتی جو ہے وہ خفیہ سروس کے ذمہ ہوتی ہے، سیکرٹ سروس، وہ فورس ناکافی تھی۔ اس کو پھر سپلیمنٹ کیا گیا ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کی یعنی US پارک پولیس ہے، وہ آئی۔ اس کے علاوہ نیشنل گارڈز کو بھی موبلائز کیا گیا، اس کے علاوہ ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کے ایجنٹس کو بھی کیا گیا، یعنی اور پھر اس کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی کا جو میئر ہے جو اس کے ماتحت پولیس ہوتی ہے یعنی سٹی پولیس، اگرچہ ٹرمپ اس کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں سمجھتے، یعنی اس کے خلاف ہی ٹویٹ وغیرہ کرتے ہیں کہ وہ تو اپنی پولیس نہیں بھیجے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم سارا تعاون کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے محکموں نے مل کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کا مقابلہ کیا، اور وہ پھر اتوار کی شام کو آ گیا پروٹیسٹرز جو ہیں، یعنی اب بھی پورے امریکہ میں ایک طرح سے مختلف شہروں میں مظاہرین جو ہے وہ ان ایکشن ہے، جاری ہے مظاہرے، بہت ساری جو گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ یعنی بنکر میں لے گئے، حالانکہ پہلے ٹویٹس میں تو ٹرمپ یہ کہتے رہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا تصادم کھڑکیوں میں سے اور میں بڑا خوش ہوں، میں بڑا سیف محسوس کر رہا ہوں، یعنی یہ باہر اس طرح قسم کی بڑکیں شڑکیں ٹویٹر پر مارتا رہا ہے۔ لیکن جو نیو یارک ٹائمز ہے، اس کے علاوہ ایسوسیٹڈ پریس ہے، ان نے اور بہت سارے اور سورسز نے یہ بات لیک کی، وہاں کے جو وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ میں لوگ ہیں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ ہیں یا وائٹ ہاؤس کے ویسے یعنی جو سیکیورٹی وغیرہ سے جو بھی یعنی عملہ ہے، وہاں سے ملٹیپل لوگوں نے یہ بات لیک کی ہے گمنامی کی شرط پر کہ جو سیکرٹ سروس کے جو سیکیورٹی پر مامور لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ان کو بنکر میں وہ لے گئے، 1 گھنٹہ وہاں پر رہے، اور یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ فیملی کے باقی افراد یعنی ان کی بیوی، ان کی بیٹی وغیرہ جو ہیں وہ بھی عام طور پر وہیں ہوتے ہیں، تو اگر تھے تو وہ بھی لے گئے، کیونکہ جو بھی سیکرٹ سروس کے چارج میں لوگ ہیں جن کی سیکیورٹی، وہ لازمی پروٹوکول کے تحت ان کو لے جاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص ناحق قتل ہوا ہے پولیس کے ہاتھوں، اور اس کے خلاف پورا امریکہ جو ہے وہ گویا سڑکوں پر آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اب گلوبل ایک جہت بھی ہے کہ لندن میں بھی اس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کسی اور یورپین کیپٹل میں بھی ہو سکتے ہیں اگر شاید یہ بڑھیں تو۔ یہ ہے جی امریکہ کی انتظامیہ اور امریکہ کے عوام۔
اور اس قسم کی یعنی تعصب تو بہرحال ہے، اور ڈسپرپورشنیٹلی اسٹیٹسٹکس اگر دیکھیں تو ڈسپرپورشنیٹلی جو رنگ والے لوگ ہیں، پیپل آف کلر، ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، ان کی کنوکشنز بھی زیادہ ہیں، جیل میں آبادی ان کی زیادہ ہے، ویسے آبادی کم ہے. تو اس والے سے یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اور یہی گریونسز ایکومولیٹ ہوئے ہیں، جس کا سمجھ لیں کہ دھماکہ خیز جو نقطہ ہے وہ اس جارج فلوئڈ کی ناحق موت سے ہوا. اور یہ زندہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ اس قسم کے ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں. ظاہر ہے اگر کوئی نہیں اٹھے گا تو پھر ایوری تھنگ سیمس ٹو بی نارمل، جو پھر گلشن کا کاروبار نارملی چلے گا. بے شک آدھے لوگوں کو قتل کر دیں. ہمارے ملک میں 10,000 لوگ مارے گئے، کس لیے؟ کہ ہم نے عوام کے الیکٹڈ نمائندوں نے فیصلے نہیں کیے، چند وسکی گروپ جنرل جو تھے انہوں نے فیصلے کیے، جن کا سربراہ مشرف تھا. تو اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں. ہمارے ملک میں لا انفورسمنٹ والے خود، یعنی اب اس سے بڑا کیا ہوگا کہ آرمی چیف تھا مشرف، وہ سینہ تان کر کہتا تھا کہ میں نے پاکستان کو بیچا ہے، اور مبینہ طور پر $6,000 میں بیچا. اور اس کے علاوہ بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں، شکار کر کے لوگوں کا لے جاتے ہیں. ہم ایکسٹینشن پر فوکس کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہمارے یہ ادارے ہیں انہیں پاکستان کے عوام کی عزت، توقیر، ان کے حق کی رائے دہندگی اور ان کی سٹیزن شپ رائٹس جو ہیں، یا ان کا جو جان مال اور عزت کے محفوظ رہنے اور رکھنے کا حق ہے، اس پر لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ متفکر نہیں ہے اس پر انہیں کسی قسم کا کوئی پرواہ نہیں ہے. انہیں پرواہ ہے کہ میں نے ایکسٹینشن لینی ہے. یہ دیکھ لیں مشرف نے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی، کمپیٹنٹ اتھارٹی نے اس کو ریموو کر دیا، لیکن وہ پھر بھی آرمی چیف رہا. اور نہ صرف رہا، کمپیٹنٹ اتھارٹی اور آئین کو اٹھا کر پرے پھینک دیا. بے شمار لوگوں کو قتل کیا، کروایا، بیچا، اور آج تک لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے. بے گناہ لوگوں کے، غریبوں کے بچے سڑکوں پر، ان کی عورتیں، یعنی کیا داستان ہے. لیکن اس قسم کا، اس لیول کا احتجاج نہیں ہوا جس لیول کا امریکہ میں ہوا ہے. تو یہ قومیں جو ہیں یہ محض اس وجہ سے نہیں ہیں کہ وہاں پر یعنی ٹیکنالوجی ہے، یقیناً ٹیکنالوجی ہے، لیکن ٹیکنالوجی اس کلچر کی بائی پروڈکٹ ہے کہ یہاں پر سٹیزن شپ کے رائٹس ہیں. لوگوں میں بھی یقیناً ارج ہے کہ وہ رسک لیتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں. اس دنیا کے طاقتور ملک کا طاقتور ترین شخص جس کی ایک نظر کرم سے ہمارے ملک میں لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں اور عوام کے زور پر وردی نہیں اتارتے، بلکہ جن کے کہنے پر اتار دیتے ہیں. جن کے کہنے پر ہم نے 50,000 لوگوں کو، خود وہ کہتے ہیں کم و بیش اس سے کم زیادہ، وردی میں بھی اور وردی کے بغیر بھی ہم نے قربان کر دیے. لیکن اس سے عوامی احتجاج کے سامنے کھڈے میں پناہ لینی پڑی، بنکر میں چھپنا پڑا. لیکن یہ جو عوام کی یعنی ایک لائیولینس ہے، ریئیکشن ہے، اس کا شاید ایک اور بھی سبب ہے کہ جو امریکہ کی تاسیس ہے، جینیسس ہے، جیسے یہ بنا ہے، وہ بنیادی طور پر لوگوں کے احتجاج جو الٹیمیٹلی ایک مسلح کنفلکٹ کی صورت اختیار کر گیا، جس کو یہ امریکی انقلاب کہتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے. جبکہ ہماری آزادی جو ہے، اگرچہ ہم اس جد و جہد کی عظمت کا انکار نہیں کر رہے، لیکن اس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے. ہم نے لڑ کر نہیں، بلکہ حالات ایسے تھے کہ ایک پرامن جد و جہد سے یعنی آزادی حاصل کی ہے. اس کے اپنے پلس مائنس ہیں، فوائد اور نقصانات ہیں، منفی چیزیں ہیں، مثبت ہیں، لیکن میں صرف ایک ڈفرینٹ نیچر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر جو اس قسم کی نفسیات ہے وہ نسبتاً کم ہے. اللہ کرے کہ وہاں کے عوام میں یہ حوصلہ یعنی آگاہی ان کو ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکشن آف سوسائٹی کو شاید اولا والی کے چوہے انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس ایسی فیکٹریاں ہیں، لیکن بہرحال مور اور لیس عوام باخبر ہیں اور درد رکھتے ہیں
غالب اکثریت جو ہے وہ انہیں اپنے حقوق کا احساس بھی ہے، احساس سے زیاں بھی ہے کہ ہم پر ظلم ہوتا ہے، لیکن شاید کما حق کا ہو، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کمبینیشن مختلف فورسز کا نہیں بنتا، یعنی کوئی بھی وقوع یا انسیڈنٹ جو ہے وہ کسی ایک اس کی جہت نہیں ہوتی، ملٹیپل جہتیں ہوتی ہیں، ملٹیپل ایکٹرز اور فورسز ہوتی ہیں جو ریزلٹنٹ افیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ وہ سمجھ لیں کہ آپٹیمم ہے امریکہ یا اس طرح کے ملک میں، ہمارے میں نہیں ہے ابھی تک۔ اللہ کرے کبھی وہ لیول آ جائے کہ سارے فیکٹرز اور ویکٹرز اور ساری فورسز جو ہیں وہ اس طرح سنکرونائز ہو جائیں کہ پاکستان کے عوام کو حق مل جائے، ان کو حقوق مل جائیں، یہ ایکسٹینشنسٹ جو ہیں یہ اپنی حدود میں چلے جائیں۔ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا بھلا، اور یقین کریں ان اداروں کا بھلا یا اداروں میں جو ایکسٹینشن کے شوقین ہیں، ان کا بھی الٹیمیٹ بھلا یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو حقوق دے دیں، ان کے الیکٹڈ لوگ جو ہیں فریلی اور فیئرلی وہ حکومت اور انتظامیہ چلائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر یہ جو نام نہاد طاقتور ٹھگ بنے ہوئے ہیں، پھر اس ملک سے انہیں فرار ہو کر مال متاع اکٹھا کر کے، حالانکہ وہاں پر انہیں کوئی لا انفورسمنٹ والے نہیں کچھ کہہ رہے، کیا نہیں کو کیا کہا جا رہا ہے، مشرف کو بھی عدالتوں کے حکم کے باوجود دیکھ لیں، الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہوا۔ اس طرح وہ جو بٹ مین ہے سعودیوں کا، اسے کیا تکلیف ہے وہاں، لیکن پھر بھی یہ لوگ یعنی ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں آپ دیکھ چکے ہیں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی امریکہ میں، کینیڈا میں، مختلف ملکوں میں بیرون ملک جا کے اپنے سارے انڈے وہاں پر رکھتے ہیں، اولادیں پہلے بھیج دیتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد خود بھی آ جاتے ہیں، اور ان تمام سیکرٹ، ان تمام رازوں کے سمیت جو اسٹیٹ کے راز کہا جاتا ہے، یہ کسی اور ملک میں نوکری کر لیتے ہیں، کسی اور ملک میں پہلے ہی ریٹائرمنٹ سے پہلے سودا بنا لیتے ہیں کہ مجھے یہ نوکری ملے گی، مجھے بٹ میں رکھا جائے گا، یا مجھے کسی سیکیورٹی ایجنسی میں ڈائریکٹر یا آگے پیچھے پاشا صاحب لگایا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو سینس بخشے اور پاکستان کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالیں۔ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اب ہمیں اجازت دیں، زندہ یار صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔